السلام علیکم عزیزان من، آج کے ولاگ میں خوش آمدید۔ عزیزان من، کسی بھی ملک کی ترقی اور استحکام میں متوسط اور نچلا متوسط طبقہ اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس۔ یہ طبقہ معیشت کو چلانے، روزگار پیدا کرنے اور معاشرتی ہم آہنگی کو برقرار رکھنے کا ذمہ دار ہے۔ ہر ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ طبقہ دہائیوں سے مسائل کا شکار ہے، لیکن سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد، جسے ان کے حامیوں نے حکومت کی تبدیلی کا عمل قرار دیا، معاشی بحران نے اسے مزید کمزور کر دیا ہے۔ چھوٹے اور درمیانے کاروبار بند ہو رہے ہیں، جی ڈی پی کی شرح 1% سے بھی کم ہے اور مہنگائی عوام کو بیٹھنے نہیں دے رہی۔ اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو پاکستان کو شدید نوعیت کے معاشرتی اور معاشی خطرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں متوسط طبقہ اور اس سے نیچے جو لوور مڈل کلاس ہے، ملازمت پیشہ افراد، ٹیچر اور چھوٹے تاجر، ہنرمندوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ آبادی کا تقریباً 40% ہے اور وجوہات کی وجہ سے یہ ملک کے لیے انتہائی اہم ہے۔ معیشت کی بنیاد کو اگر دیکھیں تو چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار، جنہیں ایس ایم ایز بھی کہا جاتا ہے، جو کسی بھی ملک کی جی ڈی پی میں 40% اور روزگار میں 80% حصہ ڈالتے ہیں، ان کا انحصار اسی طبقے پر ہوتا ہے۔ یہ طبقہ اپنی اولاد کو تعلیم دلا کر، نئے کاروبار شروع کر کے اور نئی نوکریوں پر پہنچا کر، ڈاکٹرز بنا کر، انجینئرز بنا کر معاشرے کو آگے بڑھاتا ہے۔ مضبوط متوسط طبقہ انتہا پسندی کو روکنے اور جمہوری نظام کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم اپنی پچھلی تاریخ پر نظر دوڑائیں تو پچھلی کئی دہائیوں میں پالیسیوں کی ناکامی نے اس طبقے کو بہت کمزور کیا ہے۔ مہنگائی اور کم آمدنی نے اجرتوں میں اضافہ مہنگائی کی رفتار سے پیچھے رہ گیا ہے۔ بجلی اور گیس کے بحران نے تو لوگوں کی بس کروا دی۔ کارخانوں اور گھروں کو بجلی کی کمی کا سامنا ہے، جس سے پیداوار اور مہنگی ہو گئی ہے۔ ہم کسی ملک کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہے۔ ہمارا سارا انحصار امپورٹس پر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ملک کی اب قرضوں تک بھی رسائی نہیں رہی۔ کوئی ملک ہمیں قرض دینے کے لیے تیار نہیں، بلکہ قرض کی سود کی قسطیں دینے کے لیے بھی ہمیں آگے نئے قرض کی ضرورت پڑتی ہے، جو آج کل ہمیں نہیں مل رہا۔ اور اگر پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھیں تو وہاں لوگوں کو کاروبار کرنے کے لیے قرض نہیں ملتے۔ صرف 16% چھوٹے کاروبار بینکوں سے قرض لے پاتے ہیں، ورنہ ہمارا یہ نظام اتنا پیچیدہ اور مشکل ہے کہ لوگوں کو قرض نہیں مل پاتا۔ شرح سود بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے اگر کوئی قرض لے بھی لیتا ہے تو اسے اپنی جان چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نوکرشاہی اور رشوت خوری نے کاروبار کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ 2022 میں عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے بعد سیاسی انتشار بھی بڑھ گیا ہے۔ خان کی حکومت نے احساس پروگرام جیسے منصوبوں سے غریبوں کی مدد کی، لیکن مہنگائی اور آئی ایم ایف کی سخت شرائط نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ حکومت کے خاتمے کے بعد معیشت کو ترجیح نہیں دی گئی، جس سے عوام کا اعتماد ٹوٹ گیا۔ موجودہ معاشی بحران کی اگر ہم علامات کا ذکر کریں تو مالی سال 2023 میں ترقی کی شرح صرف 0.3% رہ گئی تھی، جو کہ عمران خان کے دور میں 6% سے بھی زیادہ تھی، اور کسی بھی نارمل ملک میں یہ ترقی 6% یا اس سے زیادہ ہی ہوا کرتی ہے۔ بہت سے ایسے ملک جہاں پر 10-12% تک گئی، وہ ایک اب نارمل چیز ہوتی ہے کہ جس میں لوگ انتہائی محنت کر کے اپنے ملک کو اس سطح پر لے جاتے۔ 2023 میں ہزاروں چھوٹے کاروبار بند ہوئے۔ خوراک کی چیزوں کی قیمتوں میں 48% تک بڑھنے کا عمل دیکھا گیا اور روپے کی قدر میں انتہائی کمی ہوئی۔
2022 کے بعد سے روپے کی قدر آدھی رہ گئی، جس سے درآمدات مہنگی ہو گئی. ہم جو ایکسپورٹس کرتے تھے وہ ایکسپورٹس کرنے کے قابل بھی نہ رہے، کیونکہ ہماری کاسٹ آف پروڈکشن اتنی زیادہ تھی مہنگائی کی وجہ سے کہ ہم دوسرے دنیا کے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تھے. اس کے لیے اگر فوری اقدامات نہ اٹھائے گئے تو غربت میں 30 سے 40 ملین لوگ جانے کا خدشہ ہے. بے روزگاری اور مہنگائی سے عوام سڑکوں پر نکل سکتے ہیں. ابھی تو صرف ایک جماعت ہی اپنا یہ فرض پورا کر رہی ہے، اور اگر یہ مہنگائی نہ رکی اور حالات جیسے ہیں ایسے ہی چلانے کی کوشش کی گئی تو ملک میں ایسی انارکی اور ایسی افراتفری پھیلے گی کہ ہر شخص سڑکوں پر ہوگا. ہنرمند نوجوان بیرون ملک نوکریاں تلاش کرنے کے لیے اپنی جانیں گنوا رہے ہیں. وہ غیر قانونی طریقوں سے دوسرے ملکوں میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے سمندروں میں وہ مچھلیوں کی خوراک بن جاتے ہیں. کشتیاں ڈوب جاتی ہیں یا ڈبو دی جاتی ہیں تاکہ جن لوگوں نے ان سے پیسہ کھایا ہے ان کے متعلق وہ لوگ کہیں پر پہنچ کر کسی کو بتا نہ سکے. کاروبار بند ہونے سے ٹیکس کلیکشن میں بے انتہا کمی ہوئی ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں. اس طرح سے ملک دیوالیہ ہو سکتا ہے. پاکستان اس وقت فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے. متوسط طبقے کو بچانے کے لیے بڑے فیصلے کرنے ہوں گے. چھوٹے کاروباروں، تعلیم اور استحکام کو ترجیح دینی ہوگی. اگر ہم نے ابھی بھی اقدامات نہ اٹھائے تو معاشرے کی یہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، اور جب ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کوئی بھی چلنے کے قابل نہیں رہتا، چاہے وہ انسان ہو، جانور ہو یا ملک ہو. اور ملک کو بحرانوں کا سامنا اس طرح کرنا پڑے گا کہ جو ہماری سوچ سے باہر ہے. وقت کم ہے. اگر ابھی سے کام شروع نہ کیا گیا تو یقین جانیے کہ پاکستان اپنے ابتدا سے لے کر آج تک جتنے بھی بحرانوں سے گزرا ہے، یہ سب سے بڑا بحران ہے، یہ سب سے بڑی تباہی ہے. اس کو جس طرح زبردستی چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ کوشش شاید پروفیشنل نہیں ہے. ملک کیا گھر بھی اس طرح نہیں چلتے، کچھ چھوٹے سے چھوٹا کاروبار بھی ایسے نہیں چلتا. ہر چیز کے لیے ایک پلاننگ درکار ہوتی ہے، اور اس پلاننگ میں سب سے زیادہ توجہ جن پر دی جاتی ہے وہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس پر دی جاتی ہے، کیونکہ یہ وہ سفید پوش لوگ ہیں جو کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، یہ ملک کی معیشت میں اپنا بھرپور حصہ ڈالتے ہیں، یہ اپنا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ اپنی سفید پوشی کو برقرار رکھنے کے لیے دن رات محنت کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. کسی بھی ملک کا امیر طبقہ یقیناً بہت زیادہ سرمایہ کاری کرتا ہے، لیکن وہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نہ تو مکمل ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں کہ ان کے ٹیکسز سے ملک چل سکے. اسی طرح جو سب سے غریب طبقہ ہوتا ہے وہ ٹیکس دہندگان کی لسٹ میں ہی نہیں ہوتا. وہ تو ٹیکس دیتے نہیں، بلکہ ان کو حکومت کی اور مڈل کلاس کے لوگوں کی امداد درکار ہوتی ہے. وہ ان کی امداد کے ذریعے چلتے ہیں، اور پھر کوئی ان کو اگر اوپر اٹھانے والا آ جائے تو ان کو اوپر اٹھا کر ان کو چھوٹے چھوٹے کاروبار کروا کر ان کو بھی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس طبقے میں تبدیل کر دیتا ہے. ایسے لیڈرز ہم نے دنیا میں دیکھے ہیں. مہاتیر محمد کی مثال ہمارے سامنے ہے، چین کی مثال ہمارے سامنے ہے، انڈونیشیا، سنگاپور، جاپان، یہ وہ تمام ایسے ملک ہیں. ہمارا ہمسایہ ملک بھارت، ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے، ہم سے بعد میں آزاد ہونے والے سینٹرل ایشین کنٹریز ہم سے کہیں آگے نکل گئے، لیکن بدقسمتی سے ہمارا ملک ہر روز ایک قدم
پیچھے جاتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف جو نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو کرش کر دیا گیا ہے. شاید اس لیے بھی کہ یہ شعور رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کے کوئی ذاتی مفادات نہیں ہوتے, اور اپنے شعور کے ذریعے جب یہ اپنے ووٹ کا استعمال کرتے ہیں یا اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے اپنے خلاف ہونے والی زیادتی پر بولتے ہیں تو ان کو کرش کرنا بنتا ہے. لیکن یہ ضرور ذہن میں رکھیے کہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو کرش کرنا اپنے ملک کی ریڑھ کی ہڈی کو کرش کرنے کے مترادف ہے. ریڑھ کی ہڈی جب ٹوٹ جاتی ہے تو پھر زندگی مشکل میں پڑ جاتی ہے. آج بھی ان تمام لوگوں سے درخواست ہے جو اس ملک کے کرتا دھرتا ہیں کہ خدا را سب سے زیادہ توجہ ان لوگوں پر دیں. ان لوگوں نے اپنی چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹس بھی کی ہوتی ہیں. جو لوگ جابز کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اپنا انسٹالمنٹس پر پلاٹ لے کر رکھتا ہے, کوئی پارٹ ٹائم اور قسم کی جابز بھی کر رہا ہوتا ہے, کوئی کسی بزنس میں سلیپنگ پارٹنر ہوتا ہے. لیکن جب آپ ان کو روٹی کے لیے ترسا دیں گے تو پھر ملک کا حال یقیناً بدحالی میں بدل جائے گا. تمام دوست جنہوں نے آج کا ولاگ دیکھا, اگر ان کو یہ باتیں پسند آئیں, ان میں کچھ باتیں ایڈ کرنا چاہیں یا ان سے کسی بات پر ڈس ایگری کرنا چاہیں تو کمنٹس حاضر ہیں, اپنی رائے ضرور دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.